حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، احسان کریم، اللہ تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ عنقریب میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء نبی و آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت والی رات تشریف لانے والی ہے۔ وہ رات کہ جس رات میں اللہ کا چاند آمنہ کی جولی میں جلوہ گر ہوا تھا، وہ رات تشریف لانے والی ہے کہ جس رات میں سوائے شیطان کے اللہ کی ہر مخلوق نے آمد مصطفیٰ کی خوشی منائی ہے۔ پتھر ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، جانور ہو، درندے ہوں، جنت کی حوریں ہوں، عرش کے فرشتے ہوں، زمین کی مخلوق ہو، بیت اللہ شریف کعبہ ہو، کعبے میں رہنے والے ہوں، پوری عالم دنیا کے اندر سوائے شیطان کے ہر بندے، ہر مخلوق کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ مبارک ہو کہ جس محبوب کا انتظار تھا وہ محبوب آمنہ کی چولی میں تشریف لا چکا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشی منا رہے ہیں۔ حدیث تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور کی ولادت پر ہر چیز نے خوشی منائی تھی۔ اکیلا شیطان کوہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر زور سے چیخ مارتا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ کے رحم میں آیا حضرت عبداللہ کے ذریعے، حضور جب اپنی والدہ کے شکم مادر میں تشریف لائے، حضرت آمنہ سرکار کے نور سے جب حاملہ ہوئی تو جس وقت حمل ہوا حضرت آمنہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، حوروں کو سجا دیا جائے، زمین آسمان پر خوشیاں منائی جائے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس محبوب کا انتظار تھا وہ محبوب اپنی ماں کے رحم میں تشریف لا چکا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی صرف حمل ہوا ہے، حضور تشریف لائے ماں کے رحم میں۔ اور پھر حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت میرے آقا اپنی ماں کے رحم میں تشریف لائے، حضرت آمنہ سرکار کے نور سے حاملہ ہوئی، حمل ہوا، شیطان ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھا اور چڑھ کر اس نے زور سے چیخ ماری تو اس کے جو مریدین تھے، چیلے چپٹے، وہ سارے وہاں پر آئے۔ اس نے کہا حضرت صاحب بات کیا ہے، آپ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جس ہستی کا انتظار تھا وہ محبوب اپنی ماں کے رحم میں آ چکا ہے، اب 9 مہینے گزریں گے، وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی خدا ہیں، سارے مٹا دیے جائیں گے، ہمیشہ یا تو اس کا دین باقی رہے گا یا اس کا خدا ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ شیطان کے جملے ہیں۔ حضور کی جب والدہ حاملہ ہوئی اس وقت اس نے یہ چیخ ماری تھی کہ جی اب وہ تشریف لا چکا، کسی کا دین باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، قیامت تک حضور کا ذکر باقی رہے گا۔ میرے آقا کا ذکر مٹانے والے تو مٹ سکتے ہیں، یہ وہ ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا کہ جس ذکر کو بلند کرنے والا خود میرا رب کائنات ہے، جس ذکر کا ذاکر خود اللہ رب العالمین ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ محبوب علیہ السلام کا ذکر مبارک تا قیامت جاری وساری رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کی ولادت پر ہر چیز نے، جانور ہو، شیر ہو، درندے ہو، چیتے ہو، گیدڑ میدڑ، ہر چیز نے خوشی منائی۔
اکیلا اللہ کی مخلوق میں شیطان تھا جو سر پٹک پٹک کے مار رہا تھا۔ آج بھی اگر کوئی آقا کی آمد پر، حضور کی ولادت پر چہروں کی لائٹیں بجھا دیتا ہے، چہرے پر اندھیرا کر لیتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، اور جو اندر کی تکلیف ہے وہ باہر اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، تو یہ اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو بھائی وہ جب تمہارے جو بڑے ہیں اس کا یہ حال تھا تو چھوٹوں کو تو لازمی حال ہونا ہے۔ لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ کی ہر مخلوق نے خوشی منائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو آمد رسول پر خوشی منا رہے تھے اللہ نے ہمیں بھی انہی میں شامل فرمایا ہے، اور ہم بھی محبوب مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، رزق حلال خرچ کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ انشاءاللہ جاری بساری رہے گا۔ ہم تو کیا ہے کہ مجبور ہیں، ورنہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ایسا ہے کہ ہمارا بس چلے تو ہم آسمانوں سے فرشتوں کو نیچے لا کر بولیں کہ تم بھی نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ کا۔ ہمارا بس چلے تو ہم تو فرشتوں کو بھی نعرے لگوا دیں مرحبا یا رسول اللہ کے۔ ہمارا بس چلے تو ساری کائنات کے اندر محبوب علیہ السلام کے چراغے کر دیں، ساری کائنات کو روشن کر دیں۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق اللہ کی طرف سے تشریف لایا، نور، ایک روشن دلیل یعنی نور آیا، وہ کتاب مبین، اور ایک واضح روشن کتاب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی۔ مبین کا معنی کھلی چیز، واضح اور روشن جو چیز ہوتی ہے۔ نور بھی واضح طور پر تمہارے پاس تشریف لایا، کتاب بھی تمہارے پاس تشریف لائی۔ کرنے والوں نے آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے یعنی قرآن، اور کتاب سے مراد بھی کتاب یعنی قرآن ہے، دونوں سے مراد کتاب ہے بغض رسول میں۔ لیکن میرا بریلی کا شہزادہ، بریلی کا امام، ہم اہل سنت کا مرشد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے مراد حضور کی ذات فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کریم تمہیں عطا فرما دیا، یعنی قرآن بھی دے دیا، صاحب قرآن بھی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب توجہ کیجئے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ لوگ اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ نبی پتہ نہیں بشر ہے یا نور ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین جب ایک ہستی کو نور کہہ رہا ہے تو تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ انہیں نور کہہ رہا ہے کہ وہ نور ہے، اور اگر میرے آقا بشر نہیں ہوتے تو ہمارے معاملات تو کون حل کرتا؟ چونکہ نور جو ہوتا ہے نا وہ بشر کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ نور بشر کے مقابلے میں افضل ہے۔ اگر حضور نور بن کے ہمارے پاس آتے تو ہم تو کچھ لے نہیں سکتے سرکار سے، کچھ کر نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں، لیکن میرے آقا بشریوں کے جہان میں بشر بن کے تشریف لائے، اور جب عرش پہ گئے تو نوریوں کے جہان میں نور بن کے تشریف لے گئے۔ زمین پر تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے معراج کی رات تو بشری لباس تھا، سارے بشری صحابہ تھے، انبیاء کرام تھے، بشری لباس تھا۔ لیکن وہاں سے جب سفر شروع کیا تو وہ میرا آقا کا نورانی سفر تھا، چونکہ آسمان پہ بشری سفر نہیں ہوتا، وہ نورانی سفر تھا۔ چلتے چلتے ساتوں آسمان سدرہ جب نیچے رہ گیا، ساری مخلوق، عرش، سدرہ، جبریل سب نیچے رہ گیا، بشری لباس بھی ختم، نوری لباس بھی ختم۔ جب ساتوں آسمانوں سے اوپر جانے لگے وہاں پر میرے نبی کی اصلی حالت تشریف لائی ہے، وہاں سرکار اپنی اصلی حالت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی جہتیں عطا فرمائی، کئی کیفیات عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کو۔ تو وہ بشریوں کے جہان میں بشر ہے، نوریوں کے جہان میں نور ہے۔ ہم میرے آقا کو بشر بھی مانتے ہیں، میرے آقا کو نور بھی مانتے ہیں، لیکن بشر ایسا مانتے ہیں کہ دنیا کے سارے بشر مصطفیٰ کریم کی نالین پہ لگنے والی مٹی پر قربان ہے، اور نور وہ ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کے نور سے روشن ہے، ساری کائنات۔ ہم اس لیے اپنے آقا کی نورانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب نور ہے۔ اب حدیث سنیے، حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے۔ اور یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، عالم دنیا میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، توجہ ہے نا، اللہ سے پہلے کوئی اللہ نہیں، مخلوق میں مصطفیٰ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں، اللہ سے پہلے کوئی اللہ نہیں، مخلوق میں نبی سے پہلے یعنی میرے محبوب سے پہلے کوئی مخلوق نہیں، ساری مخلوق میں سب سے پہلا اور افضل جو میرے نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرا نور کو بنایا، وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورٍ، اور پھر کائنات کی ہر شے کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر لوگوں سن لو میں مصطفیٰ اللہ کا نور ہوں۔ قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ آپ نور ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں میں نور ہوں۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے تو اپنا بیڑا غرق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اور کوئی نئی بھی اگر مثال ہے، کوئی نہیں مانتا ہے کہ میں نبی کو نور نہیں مانتا، تو تیرے ماننے سے کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا ڈانگرا تیرے ماننے سے کیا مقصد ہے؟ تو نہیں مانتا تو کیا فرض ہے؟ کہ تیرے نہیں ماننے سے میرا نبی نور نہیں ہے؟ وہ کوئی مانے تو تب بھی نور ہے، وہ کوئی نہ مانے وہ تب بھی نور ہے۔ نہ ماننے والا کرے اپنا بیڑا غرق، اور جو مانتا ہے تو اس کے چہرے دیکھ کس طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ جو ان کو نور مانتے ہو، جو نہیں مانتے ان کی شکلیں بھی آپ جا کے ملاحظہ کر لو، سارے فرق ہمارے سامنے۔ اللہ نے آنکھیں دی، جا کے ملاحظہ کیا کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ جو نہیں مانتے نور، ان کی جا کے چہرے دیکھو، اور جو میرے آقا کو نور مانتے ان کے نورانی چہرے دیکھو، آپ کو فرق آئے گا کہ جو نور مانتا ہے نور کا صدقہ مصطفیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، قرآن میں اللہ نے کہا نور، حضور خود کہتے میں نور۔ حدیث سنیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، اب فرماتے کہ مجھ سے ایک نور نکلا۔ کون فرماتی ہے؟ حضرت آمنہ، حضور کی والدہ۔ لوگوں نے سرکار کے والدین کے ایمان پر بڑی بڑی کتابیں چھاپی ہیں، اگر آپ کو خبر ہو تو، اور کیا ثابت کرتے کہ جی سرکار کے والدین مومن نہیں تھے، نہ تو سرکار کی والدہ مومن تھی، نہ سرکار کے والد صاحب مومن تھے، وہ ایمان پر دنیا سے نہیں گئے۔ اور میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے مولوی صاحب، تیرے علم کا بیڑا غرق نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور جس کا بیٹا نبیوں کا سردار ہو، ان کے ماں باپ مومن نہیں ہوں گے یار؟ کتابیں لکھی ہوئی ہیں سرکار کے والدین کے ایمان پر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو محبوب جس کو رب نے دنیا میں بھیجا کفار کے سامنے جائے تو بات کچھ نہیں کرتے، کافی چہرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نبی کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں۔ واہ بھائی واہ، میرے دوست و بزرگوں، پھر کبھی موقع ملے گا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میرے آقا کے والدین کے ایمان پر اللہ کے قرآن کی کتنی گواہی موجود ہے کہ وہ کتنے بڑے مومن تھے، موحد تھے سرکار کے والدین۔ بات یہ کر رہا تھا، حضور کی والدہ فرماتی کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا حضور کی ولادت کے وقت۔ اضاءت لہو قصور الشام، فرماتی ہے نور ایسا نکلا کہ بیٹھی مکہ میں تھی، ملک شام کے محلات مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ میرے حضور نہیں کہہ رہے، میرے نبی کی ماں فرما رہی ہے کہ میرے سے جب سرکار پیدا ہوئے تو نور ایسا نکلا کہ وہ ملک شام سینکڑوں میل دور
اس کے جو محلات بالکل صاف مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بیٹھی کہاں پر ہے؟ مکہ میں۔ تو میں نے کہا نبی جس ماں سے پیدا ہو اس ماں کے اندر سے نور نکلے، بیٹھی مکہ میں ہو، ملک شام کے محلات اس ماں کو نظر آ سکتے ہیں، تو جس نبی کا نور ماں کی نظروں سے پردے اتنے ہٹا دے تو ماں کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ ذرا نور والے نبی کی نگاہوں کا عالم کتنا ہے، اس میں آقا کی نظروں کا عالم کیا ہے۔ اور اگر آپ جاگ رہے تو حدیث پاک سناؤ میرے محبوب کی نظروں پر، اونچی آواز سے بولو۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی کف ھذا۔ میرا آقا فرماتے اللہ نے ساری روح زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا، ساری زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اس پوری زمین پر جو کچھ ہونے والا ہے کأنما انظر الی کف ھذا، فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے پوری زمین کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ کأنما انظر الی کف ھذا، کف کہتے ہیں عربی کے اندر ہتھیلی کو، میں اللہ کی پوری زمین ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی میں تو میری حیدرآباد بھی تو ہوگا نا یار، بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں تو ہاتھ کی ہتھیلی میں پاکستان بھی ہوگا، پاکستان کا علاقہ حیدرآباد بھی ہوگا، حیدرآباد کا علاقہ پھلیلی بھی ہوگا، پھلیلی کی جامع مسجد بھی ہوگی، جامع مسجد میں بیٹھنے والے یہ نمازی بھی نظر آ رہے ہیں۔ الی کف ھذا، قبر میں رہ کر ساری زمین ایسے دیکھ رہا ہو جیسے ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہو۔ اور میرا نبی جب اپنی ہتھیلی دیکھے اور ساری زمین کو ملاحظہ کر سکتا ہے، پھر کون کہتا ہے کہ نبی کو اس کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں؟ نبی خود فرما رہے ہیں مجھے سب کی خبر ہے۔ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس زمین کو اللہ نے میرے سامنے سمیٹا ہے، اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہوگا اور ہونے والا ہو چکا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سب کی خبر ہے۔ اور یہاں تک میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پہ درود پڑھے، کیا فرماتے ہیں؟ بلغنی صوتہ حیث کانا، حضور فرماتے ہیں میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے درود پڑھے، کسی بھی کونے سے، حیث کانا مطلق فرمایا، جہاں سے چاہے مجھے پکارے درود پڑھے۔ آقا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں درود پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہوں۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث، کوئی گپ شپ نہیں سنا رہا، لٹھ مار مولوی کے سر میں جا کے بتائی حدیث ہے یا نہیں ہے سرکار کی، تو کہتا کہ نبی نہیں سنتا، نبی خود فرما رہے ہیں کہ حیث کانا بلغنی صوتہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے پکارے مجھے اس کی آواز مدینے میں پہنچ جاتی ہے۔ بلغنی صوتہ، صوت عربی میں آواز کو کہتے ہیں، بلغا کا معنی پہنچنا، پہنچانا، جانا، ٹرانسفر کرنا۔ بلغنی صوتہ، اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ آقا جو آپ کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھے اس کی آواز؟ فرمایا نہیں۔ آقا جو حیدرآباد سے پڑھے اس کی آواز؟ فرمایا نہیں۔ پھر کس کی آواز؟ حیث کانا، دنیا کے کسی بھی کونے سے پڑھے اس کی آواز میں ایسے سنتا ہوں جیسے سامنے والے کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حدیث بخاری شریف کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کا بخار اترے، بولو اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے مدینہ کے اندر۔ آقا آپ کو آواز پہنچتی ہے پھر کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں کس نے پڑھا، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا خاندان بھی جانتا ہوں کس خاندان سے ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ زمین پر اس کا گھر کہاں ہے، یہ رہتا کہاں پر ہے۔ میں اس کو بھی، اس کا علاقہ جانتا ہوں، اس کا شہر جانتا ہوں، اس کا گھر جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام جانتا ہوں، اس پڑھنے والے کے خود کا نام جانتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کا علم ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس محبوب کو علم دیا وہ خود اپنی یہ باتیں خود ظاہر کر رہے ہیں،
اب اگر کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، وہ پتہ نہیں کون سی دیوار ہے جو نبی کو نہیں پتہ اس کے بارے میں، وہ کون سی جھگمارنی دیوار ہے، وہ ہے کیا چیز جو نبی کو نہیں پتہ۔ نبی کا ترجمہ کیا عربی کے اندر؟ عربی گرامر میں نبی کا ترجمہ ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تو نبی پھر کیا فائدہ نبی ہونے کا؟ نبی ہوتا وہ ہے جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق فرماتے ہیں، میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم ہر سال سرکار کی ولادت پر تبرک تقسیم کیا کرتے، لنگر بناتے، سارے معاملات کرتے، اور آج ہم حضور کی ولادت پر لنگر بناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، شیرین تقسیم کرتے ہیں، توجہ ہے نا؟ تو لوگ اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جی یہ آپ تقسیم کر رہے ہیں مٹھائیاں بانٹنے کے، صحابہ نے بانٹی؟ میں نے کہا بھائی صحابہ کو چھوڑ، میں تجھے دکھاؤں میرے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے۔ تو صحابہ کی بات بعد میں کرا کر، پہلے اللہ سے پوچھیے، اللہ تو نے محبوب کی ولادت پہ کیا کیا ہے؟ جب میرے آقا پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا اللہ نے آسمان سے 3 جھنڈے بھیجے، اور لایا کون؟ فرشتوں کا سردار جبریل۔ 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق و مغرب کے بیچ میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک اماں آمنہ کے گھر کی چھت پہ لگایا۔ نبی آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے تو جھنڈا بھی آمنہ کے گھر پہ لگائے۔ میرے گھر جھنڈا لگے تو تو نے جھنڈا کیوں لگایا؟ میں نے کہا نبی کی ماں سے پوچھ تو نے جھنڈا کیوں لگوایا؟ اور یہ جھنڈا حضرت آمنہ نے نہیں لگوایا تھا، میرے اللہ نے لگوایا تھا۔ کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا جب میرے آقا پیدا ہوئے، آمنہ کی گھر کی چھت پر، مشرق مغرب کے درمیان جھنڈے لگوا کے رب نے بتا دیا کہ جہاں جہاں جھنڈا لگ رہا ہے وہاں وہاں حکومت میرے مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ جھنڈے بتا رہے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اگر زمین والوں کو کیا خبر ہے آپ کے نام کا پرچم تو آسمانوں میں لہرا رہا ہے، دنیا کو آپ کے نام کی کیا خبر ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اب کوئی بندہ یہ سوال کرے گا جھنڈے لگا لیے، پوری گلی تم نے جھنڈوں سے بھر دی، دکان پہ جھنڈا، گھر پہ جھنڈا، چھت پہ جھنڈا، ہاتھ پہ جھنڈا، موٹر سائیکل پہ جھنڈا، مسجد میں جھنڈا، اور یہ کہاں ہے؟ کیا جھنڈے صحابہ کے دور میں تھے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا یہ بتاؤ، جب سرکار موجود تھے، صحابہ موجود تھے، جب آسمان سے قرآن اترتا تھا نہیں اترتا تھا؟ کہ بالکل اترتا تھا۔ تو میں نے کہا قرآن کس پہ لکھا گیا؟ کہ لگے چمڑے پر، پتھر پر، لکڑی پر، ہڈی پر۔ تو میں نے کہا صفحے پہ کیوں نہیں لکھا، پرچے پہ قرآن کیوں نہیں لکھا؟ کہنے لگا یار مولوی صاحب مذاق کرتے ہو کہ اس وقت پرچے کہاں سے لاتے ہیں، صفوں کا زمانہ تھوڑی تھا، کاپیاں تھوڑی تھی۔ تو میں نے کہا تیری عقل ماری گئی ہے، ابے جب قرآن اتر رہا ہے تو قرآن لکھنے کے لیے بندوں کو کاغذ نہیں مل رہا، تو جھنڈا بنانے کے لیے کپڑا کہاں سے ملے گا یار؟ تو جھنڈے کو رو رہا ہے کہ صحابہ نے لگا، ابے کب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں مل رہا صحابہ کو، ہڈیوں پہ قرآن لکھ رہے ہیں، چمڑوں پہ لکھ رہے ہیں، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ قرآن لکھ رہے ہیں، درختوں کے پتوں پر قرآن لکھا جا رہا ہے، ان کو قرآن لکھنے کے لیے جو ہے کاغذ نہیں مل رہا، تو جھنڈوں کو رو رہا کہ کپڑے صحابہ نے لگائے تھے۔ ہر چیز حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز سنیو جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرائے اس کو کرنا اسلام میں جائز ہوتا ہے۔ بدعت ہر چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، بات ہے نا سمجھ میں؟ کچھ اچھی بدعتیں ہوتی ہیں، کچھ بری بدعت ہوتی ہے۔ جو چیز بدعت ارے ہے کیا بھلائی، یہ ہے کیا چیز ہے؟ عربی کے اندر ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، یعنی بری بدعت اور اچھی بدعت۔ بری بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور آج اگر ہم وہ کام کریں اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو اس کو چھوڑنا لازمی ہوتا ہے۔ اور بدعت حسنہ اچھی بدعت، حدیث پڑھو، میرے نبی فرماتے ہیں اگرچہ اس کا حکم قرآن میں نہ ہو، اگرچہ حدیث میں حکم نہ ہو، اگرچہ حکم اللہ نے نہیں دیا، اگرچہ رسول نے حکم نہیں دیا، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ چیز جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے، اچھا سمجھ کے کرتے ہوں، تو میرے نبی فرماتے وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب میلاد ہے، اب پوچھے کہ بھائی، میں نے کہا بھائی دیکھ قرآن کی بات نہیں کرو کہ بھائی قرآن میں میلاد دکھاؤ، ابے ایک نہیں سینکڑوں آیتیں تجھے قرآن سے نکال کے دکھاؤں کہ میرے نبی کا میلاد بیان کر رہی ہے قرآن کو۔ حدیث کو چھوڑ، صحابہ کو چھوڑ، قرآن کی بات کر، کتنی آیتیں قرآن میں ایسی موجود ہے؟
پڑھ تو بھی سامنے بیٹھ کر میں بھی پڑھوں، پھر تجھے بتاؤں کہ مصطفیٰ کا میلاد کہاں سے ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا، قرآن میں نہیں ہے، کیسے میلاد نہیں ہے؟ اور پورا قرآن میرے محبوب کی ثنا خوانی کر رہا ہے، پورا قرآن میرے محبوب کی نعت ہے، تمہیں کیا خبر ہے؟ لیکن قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب قرآن والا نبی تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ تم نے محبوب کو نہیں سمجھا تو قرآن تمہیں خاک سمجھ میں آئے گا۔ پہلے نبی کی شان سمجھو وہ کیا ہے، تب تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کے رہا یہ حبیب خدا سے، یہ لو بھی آپ کا ہے، قلم بھی آپ کا ہے، ہر چیز اللہ نے محبوب کے لیے بنائی۔ تو لہٰذا سمجھانے بتانے کا مقصد یہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالرحیم فرماتے کہ ایک مرتبہ ربیع الاول کا موقع آیا، میرے پاس مالی حساب سے کچھ نہیں تھے، حالات بہت خراب تھے، اعلیٰ قسم کے کھانے حضور کی نام پر میں بانٹتا تھا، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ میرے حالات مالی حساب سے خراب ہو گئے، تو میں نے ربیع الاول شریف پہ حضور کے نام کی نیاز دلوائی، میلاد شریف کیا، تھوڑے سے چنے بھنے ہوئے چنے لا کے وہ بانٹ دیے، بس حضور شکر اللہ کا شکر ادا کیا میلاد کے نام پر۔ کہتے رات کو سویا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار کا دربار لگا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور جو چنے میں نے اپنے گھر میں بانٹے تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالرحیم فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کو دیوبندی، بریلوی، مفتی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں ان کو امام، یہ وہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ تمام جو ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر آئے، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب اپنا امام مانتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ان کے بارے میں، سب اپنا بڑا مانتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں یہ بات، فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے چنے رکھے، اور جو چنے میں نے میلاد کے نام پر بانٹے تھے سرکار اس میں سے کھا بھی رہے اور میرے چنوں سے خوشی بھی فرما رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کے نام پہ خرچ تو کرو، خدا کی قسم ہم تو مجبور ہیں، ہمارا بس نہ چلے پورا گھر حضور کے نام پہ لٹا دیں، ہم تو گھروں کو بیچ دیں حضور کے نام پر، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ یہ محبوب کا صدقہ ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارے جسم پہ بال اگ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت ہے، بہنوں کی عزت ہے، بیوی بچوں کی عزت ہے، یہ صرف مصطفیٰ کے میلاد کی وجہ سے جو ہر بندے کی عزت نے، اسلام نے ہر بندے کی عزت کا حکم دیا۔ اگر میلاد نہ ہو تو لوگ نہ تو ختم نبوت کا پیرا دے سکتے ہیں، نہ کسی کی عزت کا پیرا دے سکتے ہیں۔ یہ میلاد ہے جو سب کو جو ہے واضح کر دیتا ہے اور سب کے اوپر عزت پر پیرا دینا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جوش و خروش کے ساتھ اچھی طرح اپنے محبوب کا جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔